سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہوش کی بات کرو اسرائیل، علی خان نے کہا، تم نے دوسروں کو مدد دی ہے اور مدد کے انداز سے لڑے ہو۔ تمہارا آمنا سامنا محمود کی فوج سے نہیں ہوا۔ محمود اپنی جنگی چالوں سے اپنے سے دگنی اور طاقتور فوج کو بھی شکست دے دیا کرتا ہے۔ اس کی فوج بے لگام ہو کر نہیں بلکہ سدھائے ہوئے گھوڑوں کی طرح لڑتی ہے، اشاروں پر حرکت کرتی ہے۔ ہم میں وہ بات نہیں، علی خان، اسرائیل نے کہا۔ اس شکست نے آپ کے دماغ پر گہرا اثر کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے آپ سے مدد لینی بھی نہیں چاہیے۔ اگر خان پر یہ وحشت سوار ہے تو خان کے سپاہی تو کانپ رہے ہوں گے۔ مجھے سلطان محمود سے لڑنا ہے، وہ بہت بڑی طاقت بنتا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی دولت نے اسے بہت زیادہ طاقتور بنا دیا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب بلخ، بخارا، سمرقند، ترکستان اور خوارزم سلطنت غزنی کے غلام ہوں گے، اور ہم مجرموں کی طرح دور کہیں پہاڑوں میں بھاگے بھاگے پھریں گے۔ سنا ہے کچھ سلجوقی بھی اس کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں، علی خان نے کہا۔ اس نے ہندوستان کے زر و جواہرات سے ان سلجوقیوں کو خریدا ہے، اسرائیل نے کہا۔ اس کا ایک سالار بھی سلجوقی ہے، ابو القدر سلجوقی۔ ابو القدر سلجوقی ہندوستان میں کہیں قلعہ دار ہے کہ تم ان لوگوں کو واپس اپنے قبیلے میں نہیں لا سکتے، علی خان نے پوچھا۔ یوں کہو علی خان کہ تم ان لوگوں کے ہاتھوں سلطان محمود کو نہیں مروا سکتے، اسرائیل نے کہا۔ لڑائی صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی خان محترم، میں محمود کو اس کے سالار ابو القدر سلجوقی سے مرواؤں گا، لیکن ایک بار میدان میں لڑوں گا۔ اگر میں ہار گیا تو ان سلجوقیوں کو استعمال کروں گا جو محمود کی فوج میں ہیں۔ شراب کا دور چل رہا تھا، شراب بڑی خوبصورت عورتیں پیش کر رہی تھیں۔ علی خان کے پاس 3-4 جوان لڑکیاں بیٹھی تھیں، وہ بخارا کی قدرتی حسن کا شاہکار تھیں۔ اسرائیل ان سے زیادہ نہیں تو انہی جیسا خوبرو تھا۔ وہ مردانہ جاہو جلال کا بڑا خوبصورت اور مضبوط مجسمہ تھا۔ میں اپنے آپ کو غزنی کے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھا کرتا ہوں، اسرائیل سلجوقی نے شراب کا جام لہرا کر کہا۔ اس میں شراب کا نشہ بھی تھا، طاقت کا بھی۔ علی خان نے اسے 2-4 روز کے لیے روک لیا۔ رات چاندنی اور فضا میں پھولوں کی بھینی بھینی مہک تھی۔ اسرائیل اپنے خیمے سے دور ٹہل رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اکیلا نہیں۔ اس نے اپنے خنجر پر ہاتھ رکھا اور رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ ایک سایہ درختوں کی چھاؤں میں سے بڑا آ رہا تھا۔ سایہ مرد کا نہیں تھا۔ کون؟ مریم۔ چاندنی میں آ کر یہ سایہ نسوانی حسن کا متحرک مجسمہ بن گیا۔ اس نے کہا، علی خان کی بھتیجی ہوں۔ اسرائیل نے اسے قریب ہو کر غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کل تم بھی علی خان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، مریم نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کچھ اور سمجھ لیں، میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کی وجاہت اور مردانہ حسن اور جسم سے متاثر ہو کر نہیں آئی۔ مجھے آپ کے عزم نے متاثر کیا ہے۔ خیال رکھیں، میں کنواری ہوں اور میں علی خانیوں کی غیرت ہوں، مگر یہ غیرت مجھے خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ چچا علی خان دل چھوڑ بیٹھے ہیں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ غزنی کا سلطان محمود جن ہے، بھوت ہے، دیو ہے۔ میں اس مرد پر اپنا سب کچھ قربان کر دوں گی جو محمود کی سلطنت کو تباہ کر کے اسے بھٹکنے کے لیے ان پہاڑوں میں چھوڑ دے گا۔ اسرائیل ہنس پڑا اور بولا، شہزادی کو محمود کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اسرائیل سلجوقی کو محمود سے کیا دشمنی ہے؟ مریم نے کہا۔ ادھر آئیے، بیٹھ کے باتیں کریں۔ دشمن دشمن ہوتا ہے، کیا اور کیوں کا فیصلہ دشمن کو شکست دے کر کیا جاتا ہے۔ مریم، اسرائیل نے کہا، تمہارا جسم کموارا ہے، تمہارا دماغ کموارا نہیں لگتا۔ تم نے بڑی پختہ بات کی ہے۔ وہ درختوں کے نیچے جا کے بیٹھ گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں الجھ گئے۔ پھر وہ ایک سایہ بن گئے اور اسرائیل نے سرگوشی کی، علی خان سے بات کروں؟ وہ نہ مانی تو میں خود آ جاؤں گی۔ مریم کی سرگوشی سنائی دی، میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہوں۔ اسرائیل، میں ایسے ہی ایک مرد کے انتظار میں تھی جس کے ارادوں کو میرا عزم گلے لگا سکے۔ سلطان محمود کو ختم کرنے کے لیے مجھے جس طرح بھی استعمال کرنا چاہو مجھے تیار پاؤ گے۔ وہ چلی گئی۔ اسرائیل وہاں 3 راتیں رہا۔ تینوں راتیں مریم اسے وہاں ملی جہاں پہلی رات ملی تھی۔ آخری رات اس کے خاندان کی ایک اور شہزادی امرین بھی جو اس کی ہم عمر تھی اس کے ساتھ تھی۔ مریم اسرائیل کے پاس گئی تو امرین دور کھڑی رہی تھی۔ پھر اسرائیل چلا گیا۔ مریم وہ واپس آئی تو امرین نے اسے کہا، تمہارا انتخاب اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، تمہارا خاوند اسرائیل ہی ہونا چاہیے۔ مگر مریم، اسرائیل کے ساتھ شادی کر کے تم سلطان محمود کے ساتھ دشمنی پکی کر لو گی۔ کہ تم نے سنا نہیں کہ چچا علی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے خاندان کی بیٹیاں محمود کے خاندان میں دے کر اس کے ساتھ صلح کر لیں گے؟ یہ ان کی شکست کی دلیل ہے، مریم نے کہا۔ وہ سلطان محمود سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ اپنی بیٹیاں تک دینے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اسرائیل سلطان محمود کے ساتھ کسی قیمت پر صلح نہیں کرے گا اور شکست کھائے گا۔ امرین نے جھنجلا کر کہا، اس کا انجام وہی ہوگا جو چچا علی خان کا ہو رہا ہے، جو سلطان محمود کے ہاتھوں قادر خان کا ہوا تھا، جو خوارزم شاہوں کا ہوا اور جو کرامتیوں کا ہوا ہے۔
اسرائیل ان سب کا انتقام لے گا۔ مریم نے فخر سے کہا، امرین تم ایسی باتیں کیوں کیا کرتی ہو جن سے غزنی والوں کی غلامی اور شکست کی بو آتی ہے؟ غزنی والوں کی غلامی نہیں، اسلام کی غلامی کہو۔ امرین نے کہا، تم دنیا کی باتیں کرتی ہو، میں اس دنیا کی باتیں کر رہی ہوں جس میں ہمیں مر کر جانا ہے۔ آپس میں لڑ کر ہم نے کیا پایا ہے؟ ہم نے وہ طاقت ضائع کر دی ہے جو اسلام کے دشمنوں کے خلاف استعمال ہونی چاہیے تھی۔ اگر ہم سب نے مل جل کر سلطان محمود کو شکست دے دی تو کامیاب ہم نہیں بلکہ اسلام کے دشمن ہوں گے۔ مریم ہنس پڑی، اس کی ہنسی میں طنز تھی۔ اس نے کہا، تم اسلام کی رٹ لگاتی مر جاؤ گی اور میں سلطنت غزنی کی ملکہ ہوں گی۔ تم کسی بوڑھے سالار کی بیوی بنو گی، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہاری شادی کسی تم جیسے خوبصورت مرد کے ساتھ کراؤں گی جس کے پاس دولت بھی ہوگی اور جس کا حکم چلے گا، اور اسرائیل سلجوقی بادشاہ ہوگا۔ امبرین نے تنزیہ کہا۔ ہاں، مریم بولی، وہ ہے ہی بادشاہ، اسے وہ تخت و تاج چاہیے جس پر سلطان محمود بیٹھا ہے۔ تم خواب دیکھ رہی ہو مریم، تم ٹھیک کہتی ہو، مریم نے کہا۔ میں خواب دیکھ رہی ہوں، اسرائیل میرے خوابوں کی تعبیر بن کے آیا ہے۔ میں یہ خواب بچپن سے دیکھ رہی ہوں، مجھے ملکہ بننا ہے، سر پر تاج رکھنے کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گی۔ ہاں اسرائیل، علی خان نے اسرائیل کی درخواست سن کر کہا، مریم کے باپ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں مریم کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں، لیکن وعدہ کرو کہ تم سلطان محمود سے میری شکست کا انتقام لو گے۔ مجھے عمر نے اور اپنے دوستوں نے دھوکہ دیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، دوستوں نے میدان جنگ میں ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ سلطان محمود کے ساتھ رشتے ناطے جوڑ کر باقی عمر آرام سے گزاروں گا، لیکن تم امید کی ایک کرن بن کر آئے ہو، تم میری خواہش پوری کر سکو گے۔ مریم کے ساتھ مجھے بہت پیار ہے، اکثر کہا کرتی ہے کہ وہ ملکہ بننے کے لیے پیدا ہوئی ہے، تم مجھ سے ملکہ بنا سکتے ہو۔ میں آپ کی یہ خواہش کہ سلطان محمود کو شکست دی جائے اور مریم کی یہ خواہش کہ وہ ملکہ بنے پوری کر دوں گا۔ اسرائیل نے کہا، میں ابھی سلطان محمود کے آمنے سامنے نہیں آیا، اگر میں پہلی بار اس کے سامنے جم نہ سکا تو پیچھے ہٹ آؤں گا، دوسری بار بھی اسے شکست نہ دے سکا تو میں دوسرا حربہ استعمال کروں گا۔ اب مطمئن رہیں، محمود آپ کی زندگی میں ختم ہوگا، اسے میرے ہاتھوں ختم ہونا ہے۔ اسرائیل سلجوقی نے پرعزم باتوں سے علی خان کے دل سے شکست کی چوٹ سہلا دی اور وہ مریم کو دلہن بنا کے لے گیا۔ اس کے قبیلے کو پہلے اطلاع مل چکی تھی کہ وہ دلہن لا رہا ہے، اور دلہن کوئی عام قسم کی قبائلی لڑکی نہیں، علی خان جیسے جنگجو کی بھتیجی ہے۔ علی خان کو شکست خوردہ تھا، لیکن ان دنوں سلطان محمود کے خلاف لڑنا بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ سلطان محمود کو کوئی دل گردے والا ہی للکار سکتا تھا، اس لحاظ سے علی خان کی بڑی دھوم تھی۔ سلجوقی ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تھے، بکرے اور اونٹ اتنے زیادہ ذبح ہوئے کہ کھالوں کی پہاڑی بن گئی اور خون ندی کی طرح بہہ نکلا۔ ساری رات جشن منایا گیا۔ دوسرے دن اسرائیل نے تمام قبیلے کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور مریم کے ساتھ بلند جگہ کھڑے ہو کر قبیلے سے خطاب کیا، آج میں تمہیں وہ ملکہ دے رہا ہوں جو محمود کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عہد کر کے آئی ہے۔ ملکہ مریم جتنی حسین ہے اتنی ہی عزم اور عہد کی پکی ہے۔ سلجوقی شیرو کہ تمہاری تلواریں غزنی والوں کے خون کی پیاسی نہیں۔ قبیلے نے اتنے گرجدار نعرے لگائے کہ پہاڑ کانپنے لگے۔ ہندوستان کا لٹیرا آج ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، عہد کرو کہ محمود کو ہمیشہ کی نیند سلا کر سوئیں گے۔ اب ہماری منزل غزنی ہوگی، مت بھولو کہ ہمارا کوئی ملک نہیں، زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں جسے سلجوقی اپنا وطن کہہ سکیں۔ ہم جنگلی جانوروں کی طرح پہاڑوں اور وادیوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، ہم کمزور نہیں، ہم ایک طاقت ہیں، ہم ایک فوج ہیں، ہم ایک قوم ہیں۔ ہماری طاقت دوسرے استعمال کر رہے ہیں، ہم بکھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ کئی سلجوقی غزنی کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں۔ سلطان محمود نے انہیں ہندوستان سے لوٹی ہوئی دولت سے خرید لیا ہے، وہ اسلام کے نام پر سب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اسلام کے پاسبان ہم ہیں، لیکن ہم پہلے سلجوقی، اس کے بعد مسلمان ہیں۔ محمود اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اپنے آپ کو بت شکن کہلاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک بت بنا لیا ہے اور ہم سب سے اپنے آگے سجدہ کرانا چاہتا ہے۔ ہم خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ تلواریں تیز کر لو، ترکشیں تیروں سے بھر لو، تیار ہو جاؤ، ہمارا اگلا جشن فتح کا جشن ہوگا۔ اسی روز پہاڑی علاقے میں گہما گہمی شروع ہو گئی، پھینکنے والی برچیاں تیار ہونے لگیں، کمانیں اور تیر تیار ہونے لگے، دور دور سے سلجوقیوں کو اکٹھا کیا جانے لگا اور ایک مہینے کے قلیل عرصے میں ایک لشکر تیار ہو گیا۔ اسرائیل سلجوقی نے علی خان کی بھی کچھ فوج لے لی اور اس فوج کے ساتھ علی خان کا بیٹا احمد توغان خان کمانڈر بن کے آیا۔ غزنی کی فوج میں ارباب خان سلجوقی ایک جیش کا عہدیدار تھا۔ ایک روز اس کا باپ اسے ملنے آیا۔ ملنے کا مقصد صرف باپ بیٹے کی ملاقات نہیں تھی، بلکہ باپ اپنے بیٹے کو بتانے آیا تھا کہ سلجوقی سلطان محمود کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور سلجوقی درویشوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو سلجوقی غزنی کی فوج میں ہیں وہ واپس اپنے قبیلے میں آ جائیں، ورنہ وہ کافروں کی موت مریں گے۔
اور ان کی لاشیں گدھ اور کتے کھائیں گے۔ ارباب خان نے اپنے باپ سے سلجوکیوں کی تیاری کی تفصیل سنی اور باہر نکل گیا۔ وہ اپنے سالار کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ سلجوکی غزنی پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ اطلاع سلطان تک پہنچنی چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد باپ بیٹا سلطان محمود کے سامنے کھڑے تھے۔ میں تمہارے بیٹے کی قدر کرتا ہوں کہ اس نے اپنے باپ کو مجرم بنا کر اپنے سلطان کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، سلطان محمود نے کہا۔ میں اسے کیا انعام دوں گا؟ اسے اصل انعام خدا دے گا۔ بوڑھا خوف سے کانپنے لگا۔ اسے بڑی ہی خوفناک سزا نظر آنے لگی تھی۔ جسے روشنی نہ دکھائی گئی ہو اس پر کوئی الزام نہیں کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے، سلطان محمود نے کہا۔ اب تمہارا بیٹا تمہیں روشنی میں لے آیا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ سلجوکی کیسی تیاریاں کر رہے ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں۔ نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں قید نہیں کروں گا۔ تم ہمارے مہمان ہو اور مسلمان ہو، عزت سے رخصت کروں گا تاکہ تم جان سکو کہ سچا اسلام کہاں ہے اور خدا کس کے ساتھ ہے، کہ تم خدا سے ٹکر لے سکتے ہو۔ بیٹا بھڑک اٹھا اور بولا، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں سلطان علی مقام۔ اگر میرے باپ نے سچ نہ بولا تو میں یہیں اس قصر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ تم نے گستاخی میری نہیں کی، اپنے باپ کی ہے، سلطان محمود نے گرج کر کہا۔ اس نے صرف ایک رخ دیکھا ہے، اسے دوسرا رخ بھی دیکھنے دو۔ بوڑھا اتنا متاثر ہوا کہ آگے بڑھ کر سلطان محمود کے آگے دو زانو ہو گیا۔ اس نے اپنی کمر سے تلوار اتار کر سلطان کے قدموں میں رکھ دی اور اس نے بتانا شروع کر دیا کہ ان کے سردار اسرائیل نے علی خان کی بھتیجی کے ساتھ شادی کر لی ہے اور علی خان کی کچھ فوج کو اپنے ساتھ ملا کر غزنی پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ سلطان محمود نے اس سے اپنے مطلب کی بہت سی باتیں پوچھیں اور حکم دیا کہ اس بوڑھے کو شاہی مہمان کی حیثیت سے رکھا جائے۔ اسے بھیج کر سلطان نے ارباب خان سلجوکی کو کچھ انعام دیا اور اسے کہا کہ وہ اپنے قبیلے میں اسرائیل کا وفادار بن کر چلا جائے اور وہاں کے حالات دیکھ کر چوری چھپے واپس آ جائے۔ ارباب خان 15-16 دنوں بعد آ گیا اور اس نے سلطان محمود کو سلجوکیوں کی تمام تر جنگی معلومات دے دی۔ سلطان محمود کی فوج میں 2 کماندار سلجوکی تھے۔ ان کے نائب سالار نے ان کی وفاداری کی بہت تعریف کی کہ وہ اسرائیل سلجوک کے پاس چلے جائیں اور اس کی رہنمائی کر کے اسے لائیں۔ سلطان نے بہت سی ہدایات دیں اور اپنے سالاروں کو بلا کر فوج کو بخارا کے پہاڑی علاقے کی سمت کوچ کا حکم دے دیا۔ یہ 1017-18 کا واقعہ ہے۔ سلجوکی لشکر نے ترمز کے مقام سے درائے اوکس عبور کیا۔ یہ جنگجوؤں کا لشکر تھا اور اپنے آگے سب کچھ بہا لے جانے والے سیلاب کی طرح آ رہا تھا۔ یہ چونکہ قبائلی لوگ تھے، ان کی کوئی باقاعدہ بادشاہی نہیں تھی، اس لیے وہ راستے میں آنے والی بستیوں کو لوٹتے آ رہے تھے۔ انہوں نے کھڑے فصل اپنے مویشیوں کو کھلا دیے۔ ترمز سے تقریباً 60 میل جنوب میں آہنگران کا پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لشکر ان 2 سلجوکی کمانداروں کی رہنمائی میں آ رہا تھا جنہیں سلطان محمود نے بھیجا تھا۔ انہوں نے اس پہاڑی علاقے میں ایک خاص مقام پر لشکر کو پڑاؤ کرایا۔ انہوں نے اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ اسے اس طرف لے جا رہے ہیں جدھر غزنی کی فوج نہیں ہے۔ پڑاؤ کیا گیا۔ سفر کا تھکا ہوا لشکر گہری نیند سو گیا۔ آدھی رات کے قریب خیمہ گاہ سے ایک مشل بلند ہوئی اور دائیں بائیں ملی۔ اس اشارے کے ساتھ ہی یوں شور اٹھا جیسے پہاڑیاں سرک کر آگے بڑھ رہی ہوں اور ان کے پتھر اوپر سے لڑکتے نیچے آ رہے ہوں۔ سلطان محمود کے بھیجے ہوئے دونوں سلجوکی کمانداروں نے سلجوکی لشکر کے سامان کے ڈھیر کو آگ لگا دی اور اس روشنی میں سلجوکیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان خیموں سے شعلے اٹھنے لگے جن میں سلجوکی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ غزنی کی فوج کی نفری سلجوکیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، لیکن سوئی ہوئی فوج کو تباہ کرنے کے لیے 2 سوار دستے کافی تھے۔ یہ کوئی لڑائی نہیں تھی، یہ سلجوکیوں کا قتل عام تھا۔ ان کے لیے بھاگنے یا کٹ مرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا۔ دونوں سلجوکی کمانداروں نے اسرائیل سلجوکی اور احمد توغان خان کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دونوں حلہ شروع ہوتے ہی نکل گئے تھے۔ صبح جلی اور سلگتی ہوئی خیمہ گاہ میں بکھری ہوئی سلجوکی لاشوں کو دیکھا گیا۔ اسرائیل اور توغان خان کی لاشیں کہیں نظر نہ آئیں۔ اسی جگہ جہاں اسرائیل نے اپنے قبیلے سے للکار کر کہا تھا کہ تلواریں تیز کر لو، ترکشیں تیروں سے بھر لو، ہمارا اگلا جشن فتح کا جشن ہوگا، وہیں اسرائیل اپنے خیمے میں لیٹا ہوا تھا۔ مریم نے اپنے ہاتھوں اسے شراب کا جام پلایا تھا۔ ان کے پاس ایک درویش صورت آدمی بیٹھا تھا۔ پہلی شکست آخری شکست نہیں ہوا کرتی، درویش کہہ رہا تھا۔ دل برداشتہ نہ ہو اسرائیل، تم بے خبری میں ہارے ہو، آخر فتح تمہاری ہوگی۔ اسرائیل پر خاموشی طاری تھی، وہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ مریم نے درویش کو اشارہ کیا تو وہ خیمے سے نکل گیا۔ مریم نے اسرائیل پر اپنی حسن و جوانی کا جادو طاری کرنا شروع کر دیا اور اسے وہ عہد یاد دلایا جو اس نے پہلی ملاقات میں کیا تھا۔ اسرائیل کے جسم میں طاقت واپس آنے لگی۔ 3-4 روز بعد جب اسرائیل اپنے قبیلے کو ازسر نو منظم کر رہا تھا، اسے اطلاع ملی کہ علی خان مر گیا ہے اور اس نے مرتے وقت کہا ہے کہ اسرائیل سے کہنا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میری زندگی میں تم سلطان محمود کو ختم کر دو گے، لیکن تمہاری پسپائی کی تفصیل سن کر مجھے اتنا صدمہ ہوا ہے
جو میں اس عمر میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں اپنے بیٹے احمد طغان خان کو اپنا جانشین مقرر کر کے اس دنیا سے نامراد جا رہا ہوں۔ تم اپنا عہد پورا کرنا، ورنہ میری روح بدرو بن کر تمہیں راتوں کو چین سے سونے بھی نہیں دے گی۔ طغان خان سے دوستی قائم رکھنا، البتگین کو بھی ساتھ رکھو۔ تم میں کوئی بھی محمود کو اکیلے شکست نہیں دے سکتا۔ میں البتگین کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ علی خان نے پیغام البتگین کے ہاتھ بھیجا تھا۔ اس نے کہا تھا، البتگین کے ساتھ 2 لڑکیاں تمہارے پاس آ رہی ہیں۔ مریم انہیں اچھی طرح جانتی ہے۔ مرنے سے پہلے تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ تم سلطان محمود کو شکست نہ دے سکے تو تم اسے کسی اور طریقے سے مارو گے۔ ان 2 لڑکیوں کو استعمال کرو، بڑی تیز اور ہوشیار لڑکیاں ہیں۔ سلطان محمود کی فوج میں چند ایک کماندار سلجوقی ہیں۔ ان لڑکیوں کو انہیں پھانسنے کے لیے غزنی بھیجو۔ یہ سلجوقی کمانداروں کے ساتھ شادی کر لے گی، لیکن درپردہ دوسرے سلجوقیوں کو جو محمود کی فوج میں ہیں اپنے جال میں پھانستی رہیں گی۔ انہیں باہر کے ایک آدمی نے تربیت دی ہے۔ تمہارا نام بھی اسرائیل ہے، لیکن وہ آدمی بنی اسرائیلی ہے۔ اس سے تمہیں شک نہ ہو کہ وہ یہودی ہے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ اس کا ہدف سلطان محمود ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ سلطان کی فوج کے سلجوقیوں کو خریدنے کی ضرورت پڑی تو وہ نقد مدد بھی دے گا۔ اس مہم میں تم خرچ کرنے سے نہ ڈرنا۔ احمد طغان خان تمہیں مالی امداد دے گا۔ اسرائیل نے دونوں لڑکیوں کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ مریم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، لیکن خوبصورت تھیں۔ ان لڑکیوں نے جب اسرائیل کے ساتھ باتیں شروع کیں اور ناز و انداز دکھائے تو اس کے ذہن سے مریم اترنے لگی۔ ان دونوں میں کچھ اور ہی کشش تھی، کوئی جادو سا تھا جس نے ان لڑکیوں کی شکل و صورت ہی بدل ڈالی تھی۔ اسرائیل یوں اٹھ بیٹھا جیسے اسے نئی توانائی مل گئی ہو۔